25 شرک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایک پوائنٹ کے اندر کئی پوائنٹس بھی میں نے کور کیے تاکہ اس سے ریلیٹڈ پورے ایشوز یقیناً مکمل نہیں ہیں, کچھ حد تک کوشش کی جو شرک نظر آتے آپ کے سامنے رکھوں. پہلا پوائنٹ, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, جو فوق الاسباب ہو, کسی سبب سے اونچا ہو, شرک ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی, مشکل کشائی کے لیے, فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے, ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے. اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب, سبب کے تحت, فوق الاسباب, سبب سے اونچا. جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے, اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی, آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو. یہ شرک نہیں ہو. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے وہ شرک ہے, پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ایسا بولنا پھر دے دو, شرک ہو گیا نا, مانگ رہے ہیں تم بھی. میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے, فوق الاسباب نہیں مانگتے نا. ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو, امی کھانا دو, امی سامنے ہے, صحت اچھی ہے, پکانا آتا تو بولتا امی کھانا دو. تحت الاسباب, سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی ہے تو مانگ رہا ہوں, سمجھ رہے. فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب, سبب سے اونچا. خبر میں دفن ہے, منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر, فوق الاسباب, سبب نہیں. زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے, تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے, کوئی انسان جا رہا ہے, سوکھا کنواں ہے, کیا کریں گا وہ, بولیں گے ارے بھائی رکو آپ, میرے کو مدد لانا پڑیں گی اس لیے کہ رسی نہیں ہے, سیڑھی نہیں ہے, میں اتر نہیں سکتا ہوں, میری صحت نہیں, مجھے عادت نہیں ہے, اتنا خطرناک کنواں ہے, سمجھے نا. اس کے بھی سبب سے سمجھ. تو فوق الاسباب آواز دینا, جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر, یہ ہوا شرک. لیکن بازو ایک انسان کھڑا, میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ, یہ شرک نہیں. اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے ہیں, وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے, فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو, سمجھ رہے ہیں بات. لوگ یہاں سے آواز دے رہے, یا فلاں مدد کر, پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے, پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے, یہاں سے آواز دے رہے آپ, سمجھ رہے نہیں ہوتا. یہ فوق الاسباب ہے. تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو, مطلب علاج کرو, جائز ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے. تحت السبب, اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا. ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو, نہیں, آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتا. فوق الاسباب, آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے, اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے, وہ کیا ٹھیک کریں گے آپ کو, سمجھ رہے آپ. یہ اصل چیز ہے, پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے. اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا, ایک صاحب تھے, اللہ ان پہ رحم کرے, ہدایت دے, ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں, یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی, تو اتنے بار اللہ رحم کرے, کفر کو دہرانا بہرحال کفر نہیں, صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں, ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے, یا خواجہ, یا غوث, یا شاہ نور بول کے کیکا مارتے تھے, تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا, ایسا ویسا, میں کچھ نہیں کہتا تھا, جو کرنا ہے کر بھائی, تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے, صرف اس لیے کہ یہ واوڑوں کو جلائیں گے اپن, یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے, آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. کک کے لیے بلایا جا رہا ہے, منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا, کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی, اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے ہیں. اب خیر میں کچھ بولتا نہیں تھا, کیا کریں گے. ایک صاحب تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں, تو انہوں جم میں آتے تھے, میں بھی جم جاتا تھا, تو جم کے اندر تھر کانپ رہے, بول کے اٹھاتا تھا, کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا اور غوث کو بلا, اس کے لیے ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا, جم تو جا, اور آئے مدد کو غوث تیری ہیلپ کے. سبحان اللہ. تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با, ہیلپر کو دے گوڑا, لیکن صرف جلانے کے لیے, مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں اللہ سے مانگنا صرف, تو میں اب آواز دوں گا. اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں گے. اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں آپ, اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو. ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے, تیرے سپورٹ کریں گے. کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے, کیا بات بول رہے, اور کیا مقام دے اللہ کے ولی, اور تو دیکھ تو نے مقام کیا کر دیا, کک بنانے بلا رہا, جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا, تو دیکھ تو نے کیا کر دیا ان کا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے, جو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے, اللہ کی ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے, اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے, اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کیسا ٹوٹ پڑتا ہے. ہم مانتے ہیں تمام چیزوں کو, لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں, ان کو ان کے مقام سے اونچا, جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نوبت سے اٹھا کر, رسالت سے اٹھا کر
جو ہے عبادت تک لے گئے، ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن، یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، ہے نا، کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوں گی. نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے. سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے، ہے نا، ہوتا ہے نا، دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ، ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی، اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. مٹی کھالی خبر کی، بہت ڈر لگ رہا بچے کو ہے، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا، یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا. تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے. پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. اور یاد رکھیے مشرک کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، یاد رکھیے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا، یہ بھی شرک ہے. اس میں لفظاً ایک چیز کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاءوں سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک ہے، یاد رکھیے تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لیں کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاؤں سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے، جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا، ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز کرنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو، یاد رکھیے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز مانگنا، قربانی، نظر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں، قربانی کرنا، نظر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے یہ شرک ہے. نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، بس وہ در پہ کرتے، تو وہی تو مسئلہ ہے. مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے، اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہی تو شرک تھا ان کا، اس لیے تو مشرک کہلائے. وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے. ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے، وہی تو شرک ہے میرے بھائی. اسی کو تو شرک کہا گیا، اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف. بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا، وہ اصل ہے. دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض نہ ہو، یہ اصل چیز ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، ٹھیک. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، مطلب کیا ہوا، مشکل آ گئی، یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا. پناہ سمجھتے نا، حفاظت میں جانا، یہ کیا ہے، شرک ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، اندازہ لگائی ایسی دعائیں کہ جسی کو انتہا نہیں.
انبیاؤں سے، نیک لوگوں سے، صلحاء سے، شہداء سے، صالحین سے، اور پتہ نہیں کس کس کے جو اللہ کے ولی کہلاتے لوگ ان کے نام سے مانگ رہے ہیں۔ نہیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ ارے میرے بھائی، مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا، دینے والا اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ۔ شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوب کرتے تھے، یہی تو شرک تھا۔ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ چھٹا، درگاہ یا مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے، ٹھیک، قبروں پر خبر، مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آستانہ سمجھتے ہیں نا، آستانے میں ایکچوئل خبر نہیں ہوتی ہے، وہاں کی مٹی لا کے ڈیولپ کیا جاتا ہے آستانہ اس کو کہتے ہیں ایکچوئل کوئی گریو خبر نہیں ہوتی، ایکچوئل کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں خبر کی مٹی لا کے ڈپلیکیٹ خبر بناتے ہیں، یا ایک کھڑا کچھ تو بنا دیتے ہیں، لوگ جاتے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اس کو۔ آستانہ علم، کپڑے، جھنڈے، پتہ نہیں کیا کیا رہتے لال پیلے ہرے، اس کو دھو کے پیتے ہیں لوگ، کچھ میں دیکھ دواؤں کے لیے، شفا کے لیے اس کو مل مل کے کھا رہے ہیں اس کو، ٹھیک۔ اسی طرح تعزیے سمجھتے ہیں، سواری جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں، تعزیے، ٹھیک ہے، ان پر جانا، ان سے دعا مانگنا، ان سے منت مرادیں، اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا، ٹھیک۔ اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا، ان پر نماز پڑھنا، یہ سب شرک ہے۔ سمجھا؟ قبر، مقبرہ، آستانہ، علم، تعزیے، یا اس کے علاوہ بھی کسی علاقے میں اگر کچھ اور ہوتا ہوگا، پنجے اور پتہ نہیں شیر، چیتے، گھوڑے، زخمی گھوڑا، ایک شیر کھڑا ہوا، ایک چیتا کھڑا ہوا، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا، مدد، دعائی، اولاد، اسی طرح منت مرادیں، چڑھاوے چڑھانا، ان کے لیے قربان کرنا، طواف کرنا ان کا جا کر، یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا، یہ تمام کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیں۔ ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے، وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے۔ ایسا جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی، اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں، تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا، اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے، دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح فال کھولنا شرک ہے۔ فال کھولنا سمجھتے نا؟ چلو کل کیا آؤں گا ذرا دیکھ لیتے، ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے، ذرا فال کھول دو، 2-4 چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے، کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے 8ویں چیز، نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے۔ نظر بد، اور یہ بری نظر بہت جلدی لگ جاتی، بچے کو تعویذ ڈال دی، وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ، نظر جلدی لگ جاتی۔ اسی طرح جو ہے بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے، نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے، ارے بہت بیماری وہ پھیل رہی، کیا کرو؟ ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ، کیا ہوں گا؟ بیماری نہیں آئیں گی۔ کیا لکھا ہوا تعویذ میں؟ تو قرآن۔ میرے بھائی قرآن شفا ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، ہاں، لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے یہ دوا کھاؤ، اور چٹھی کو جب فولڈ کرے گلے میں ڈال کے گھومے، تو شفا ہوتی؟ نہیں، شفا بولے تو شفا، قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ٹھیک، بات تو صحیح۔ تو شفا بولے تو شفا۔ اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تو شہد کو ڈبی میں بھر کے گلے میں لٹکا لینا، وہی لفظ جو قرآن کے لیے، وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے، تو اب شہد کو لینا، کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو، لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا، شہد ہے نا، شفا ہے، قرآن میں ہے، تو بس ختم۔ کوئی بولے گا بیوقوف آدمی، کھول کے پی، چاٹ، لگا تو شفا ہے، زخم پہ لگانا، چاٹنا، پینا، یہ شفا ہے۔ اب قرآن بھی شفا ہے، تو پھر ایسا لگیں گے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا۔ دوا میں شفا ہے، ٹھیک ہے، تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو، اس میں شفا، ٹھیک ہے نا، استعمال آگے۔ آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھو نا تو شیطان دور بھاگے گا نا، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے کیا؟ گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے۔ ایک حافظ قرآن انسان ہے، کیا ہے؟ اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے نا، اس کو شیطان نہیں بہکاتا کبھی آ کر، پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن ہی بھرا ہوا اس کے اندر، تو نہیں بہکاتا کیا؟ بتائیے۔ جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے دور ہوں گے، ہے نا؟ یہ ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے، عمل کرنا، یہ مانا ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو، نہیں، قرآنی ہے تو جائز ہے، غیر قرآنی جائز نہیں۔
حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے جا کے لگا دو، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے، ہم کیا، ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا ہے پہننا شرک۔ 9ویں چیز، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے، مثلاً ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے، اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا اور لگنا شروع ہو جاتا، تھر تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی۔ عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے گا۔ ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا، باہر جانا نہیں۔ دیکھیے اب مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف۔ لیکن اس کا ہرگز معنی ہی نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے۔ میرے بھائی یہ معنی نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے، شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے۔ معنی یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو، اس میں ایک فرمایا سانپ ہے، نماز میں مار سکتے، بچھو ہے، کیوں؟ رائے نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گا۔ نہیں، تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو، پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا، کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے، نقصان ہوں گے، سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے، میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے۔ مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں، گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں، اپنی جانیں لے رہے ہیں، دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں، یہ ہوا وہ معنی اس کا، ٹھیک۔ تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے، محبت، نفرت، دینا لینا خالص اللہ کے لیے، ڈر، وہ کسی اور کے لیے کریں وہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح 10واں پوائنٹ، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا۔ چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک ہے۔ بچے کو لگا دیا یہاں، پیر سینے پہ صلیب بناتے، اللہ رحم کرے، اللہ رب العزت نے عیسائیت کی کمر توڑ کے رکھ دی قرآن میں، لیکن مسلمان اپنے بچے کے سینے پہ صلیب بناتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، کئی لوگوں کو، عورتوں کو یہاں ایک ٹیکا لگاتے، پہلے کاجل لے کے، پھر ایک رائٹ یہاں مارتے اور ایک پلس یہاں بناتے، یا پھر کچھ لوگوں کو تھوڑا علم ہے نہیں، وہ صلیب ہے بولے تو پیر پہ بناتے، پیر کے تلوے پہ بناتے صلیب، گویا عیسیٰ علیہ السلام تمہاری حفاظت کریں گے۔ نعوذ باللہ، کیا عقیدہ ہے یہ! اس عقیدے میں مر جائے تو کیا ہوں گا اس والدین؟ بچہ تو انشاءاللہ جب تک بالغ نہیں ہوتا بچ گیا، ماں باپ کا کیا ہوگا؟ خود کو ٹیکا لگا رہے، نظر نہ لگے بول کر، نظر نہ لگے کا ٹیکا، بچے کو صلیب بنا رہے ہیں نا۔ اسی طرح جو ہے نشانات مختلف اور بھی ہوتے ہیں، مختلف لوگ الگ الگ نشانات بھی لگاتے، بہرحال یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے، سورج یا چاند یا ستارے، ٹھیک، ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا، تاثیر سمجھتے نا، تاثیر ہے یہ سمجھنا، اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک۔ جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے، اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا، پیر کا دن بہت اچھا رہتا، منگل کا دن بہت برا رہتا، بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے، بدھ کا دن تھا، بدھ تو بہت خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے، جمعہ آ رہا، جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے، ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے۔ پھر ڈیفائن کیا نام نے، تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے۔ سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے، دوسرے دن اچھائی لاتا ہے۔ ستاروں میں ستاروں کا کام، سورج کا تو ٹھیک ہے، ستاروں کا، ہاں ستارے ہیں نا، منگل برائی لاتا ہے، ہوتے نا، آج تو منگل ہی نکال دیا منگل۔ شنی تو ایسا پیچھے لگتا ہے کہ بڑے بڑے معبودوں کو بھی ہلا دیتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں شنی کا ایسا ان کا دیوتا ہے ایک مذہب میں، جو بڑے بڑے دیوتاؤں کے پیچھے لگ گیا تو ان کو برباد کر دیتا ہو، اتنا ڈینجرس ہے۔ تو مسلمان تو زیادہ خوفزدہ ہونا چاہیے نا، سمجھ رہے، ہم نے تو معبود دنیا کو ہی بنا رکھا ہے نا، اپنے ہر چیزوں کو۔ دیکھیے اب یہی تو ہے، سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا۔ نہیں آج کوئی کام کرے نا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہوتا، جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کوئی
نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے. ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے, آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے ہیں منگل یا ہفتے کو بھی؟ نہیں وہ نہیں کرتے, جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی تو ہے, کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے. وہی تو مسئلہ عقیدے کا. نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا, مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے. سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا. ہاں, سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں. یہی تو ہے تاثیر, یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے, تم پہلن ہیں, آج اماوس کی رات ہے. اماوس, آج چاند غائب ہوں گا پورا, ہے نا, اور تم پہلن ہیں, اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے. بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی کہ سر پہلے باہر آتا ہے, دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک, جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں, خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں. اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹھ کی طرف سے, ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی, تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم, اس پر تم پہلن ہے, اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا, آج پورا چاند ہے, تو میرے چاند کو چاند 2 چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر, ہے نا. اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا, کیوں تو آج پورنیما ہے, پورا چاند ہے. اس سے فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, خاندان پہ اثر پڑ سکتا ہے, نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے, تقدیر پہ اثر پڑ سکتا ہے, اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے, تم بیمار ہو سکتے ہو, تم کو نظر لگ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہاں گئے تھے تم, کب گئے تھے؟ دیکھو اماوس ہو گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے, پورنیما کے دن یہ کام کی تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے. شنی تو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, اس لیے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری, تو تب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب کی تو اخرب چل رہا تھا, ہاں جب تو نہیں سنے, اب پتا چل رہا تم کو اخرب کیسا پیچھے لگتا. شادی ہو رہی تو جنتری اخرب چاند سورج, نہیں وہ شادی طے ہوگی, کون سا مہینہ طے کرے, اب دسمبر میں رکھ لیں گے. سب ہوتا ہے ایک آدھ بولتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ ایڈ یاد آتا, باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے, نہیں باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, جنتری لائی جائے پہلے. پھر وہ جنتری لاتا, پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی, کہاں اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو عقرب کا نام تھا اسکارپین, بچھو, کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں, تو عقرب پیچھے لگ جاتا. پھر عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا, لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے, اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ایک بہت خطرناک ستارہ ہے, وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے. جیسا ہندو میتھولوجی میں شنی لگتا ہے, وہاں وہ عقرب لگتا ہے, اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کی. دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا ہے, دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے, اتنا خطرناک ہے. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں, جو گریک میتھولوجی ہے, ان کو بھی تکلیف دیتا ہے, اتنا خطرناک دیوتا ہے. مطلب معبود ہے ان کا, بت ہے ان کا, تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفس کو, تو لہٰذا اولاد میں ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو, یہ اس دن ہونا چاہیے. اگر سیزیرین کرنا ہے, بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی, تو اس دن کراؤ, یہ دن منحوس ہوتا ہے, اس دن مت کراؤ. سمجھ, اس گھڑی کراؤ, اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو, اس گھڑی طے کرو, یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا, الف کا ہوتا 1000, با کا ہوتا ابجد, ایک سسٹم ہوتا الف با تاسا کو عربی میں. یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں, اس کو نمبرنگ کرتے ہیں, اس کو پلس کرتے ہیں, اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا. آڈ سمجھتے نا, تا خانا جفت نہیں آنا, آڈ نمبر 1 13, تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو, ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر. 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا, پھر 2 اور 1 3 ہوا, پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7, 6 اور 7 کتنا ہو رہا, ہاں 13 اچھا ہے, آڈ نمبر ہے نا, بہت اچھا نمبر ہے. اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے, نیگیٹو ایسا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے. واہ رے واہ, ہے نا. تو یہ ہے سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے, یہ بھی شرک ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا, بدشگونی شرک اصغر ہے, یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آسم کی حدیث ہے, جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا, اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا, بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتے, بدشگونی. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ, مہمان کو ریسیو کرنا. کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا. گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا, رشتے نہیں آتے, ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا, توہام اور بدشگونیاں. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی, آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا, بیڑا غرق ہو جاتا, ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں.
کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی یہ اعمال. دیکھیے اب نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں. اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پہلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں, کام نہیں ہوتا. پہلن کی چپل پیٹ میں مول رہی, چپل سے علاج کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں؟ یہ عقیدہ خطرناک ہے, یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کی وجہ سے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے. بس شگونی لینا, توہام لینا. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا, دکھاوا کرنا. کوئی عمل, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیرات, لباس, کپڑے, گاڑیاں, جو کچھ ہے یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی, ویلیو بنتی ہے, اسٹینڈرڈ بنے گا, نام لیں گے لوگ, فلاں ہوں گا, پہچان بڑھیں گی. یہ تمام شرک ہے. اس لیے کہ آپ سن کی بخاری کی روایت ہے, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا. سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں, اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں. اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا, کعبے کی قسم, نبی کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, یہ تمام کیا ہے؟ بچوں کی قسم, اولاد کی قسم, بڑے کی قسم, شوہر کی قسم, بیوی کی قسم, کیا ہے؟ سب شرک ہے. اس لیے کہ ہم کس کی قسم کھا سکتے, صرف کھانا ہے تو اللہ کی. یہ مسند احمد کی روایت, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شرک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا عام ہے قسموں کا. تو بہرحال قسم کھا, چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کی, غلط, حرام. یہ قسم حرام ہے, شرک ہے. 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے, جو وہ معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی, اس کی عبادت ضائع ہوگی. اس کا مطلب سمجھ رہا؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا, دونوں کیا ہے؟ شرک ہے, یاد رکھیے. اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. غیب کی باتیں معلوم کرنے, کل نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے, کل اولاد کون سی ہونے والا, لڑکا لڑکی پتہ ہے, فلاں چیز ہوگی تو پتہ ہے, آفت کب آنے والی پتہ ہے. اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا, بابا نے بول دی کل تم کو لڑکا ہوگا, اب آپ کل آ کے بابا, دنیا کو تو کیا چاہیے, لڑکے چاہیے, بابا یہ تو لڑکی ہوگی. بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا, ذرہ پہ سے نہیں, ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے. ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا. یہ آج کیسا رزلٹ پہ افیکٹ پڑتا, تم نے تو کل بولے, آپ نے کل بولے کہ مجھے لڑکا ہوگا, تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا. آج کیسا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8 ساڑھے 8 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے, اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے, اس تکلیف دے دے. کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں. یہ صرف گیس ورک ہے آپ کا. کل طوفان آنے والا, نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دینا. طوفان نہیں آیا, ارے بہت میں نے تپسیا کیا, بہت وہ کیا, خوش کر دیا تو ادھر نکل گیا, تم بچ گئے, احسان مانو میرا. آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے. بابا کون سا 2 میں سے ایک اچھا یا ایک برا, کوئی جاؤ. مہان ہے بابا, آپ مہان ہے. دیکھو کتنی اچھی بات بولے, ایک اچھا ایک برا کچھ ہوتا. میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ ایک اچھا یا ایک برا, تیسرا کیا ہوتا؟ تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ, اچھا یا برے کے علاوہ. یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں یاد رکھیں ان کے. تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک ہے. 16 پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا. آپ سمجھ کی صحیح مسلم کی روایت ہے, نماز کو چھوڑنے والا کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے, تو نماز کا چھوڑنا کفر ہے. 17واں پوائنٹ, اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے, مختلف قسم کے کڑے یا بینڈز کا باندھنا, یہ بھی شرک ہے. یاد رکھیں جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں, ہے نا, کڑے باندھے جا رہے ہیں, یہ بینڈ فلاں کا ہے, یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے. ہو گیا مسئلہ. دیکھیے محبت ڈالنا دل میں یہ اللہ کی طرف کا ذمہ ہوتا ہے. محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. یاد رکھیے اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے, لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے نا. آسم کی حدیث ہے, انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے, اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گا. اللہ کا وعدہ ہے, یہ لا لیتا اللہ. وہ کیسے لاتا؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے, نفرت ڈال کے. سمجھ جاتے ہیں بات کو؟
تو ہم جو ہے مختلف بینڈز اور کڑوں کا پہننا آج کل جو ہو رہے ہیں، یہ فرینڈشپ کے لیے ہے، یہ سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، یہ شو کے لیے ہے، یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے، یہ فلاں پہنتا بول کے، یہ فلاں ہے، مختلف تاگے اور دھاگے کی ہو سکتے ہیں، ربر کے ہو سکتے ہیں، مختلف بینڈز کا پہننا یہ شرک ہے، جس کو بہت ہم معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈشپ بینڈ، اس سے دوستی قائم رہیں گی، کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے، کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بول کے رکھا جا رہا ہے، کسی سے فلاں رکھا جا رہا ہے، یہ تمام یاد رکھیے شرک ہے۔ اسی طرح جو 18واں پوائنٹ جو ہے انگوٹھیوں کا پہننا، اس نیت سے کہ یہ مدد کر سکتی ہے، ذہن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، اپنے اندر خوبصورتی اٹریکشن پیدا کر سکتی ہے۔ بہت سے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی پہن کے جا رہا کالج کے اندر، میں کیوں؟ تو بولے انگوٹھی اتنے لوگ دیکھیں گے، بابا نے بول دیا اس سے سب محبتیں پیدا ہوں گی، تو ایک طرف زیادہ رکھتا ہو، ادھر زیادہ ہونا، دوسرے سے ملتے رہنا، سمجھ رہے آپ؟ اس کو کسی سے محبت ہو گئی، اب وہ انگوٹھی خرید کے لائے، بابا نے دے دی، اس سے بولے کیا ہوتا؟ یہ جب تک رہیں گے تو بولے اٹریکشن بڑھ جائیں گے، لیکن کتنا رسکی ہے، بابا کے پاس تو کتنے ویسے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان کے اندر، سمجھ رہے آپ بات کو؟ عقل نام کی چیز نہیں، اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے ہیں نا، ان کی خود شادیاں واجی ہوئی نہیں رہتے، ان کو کوئی، سمجھ رہے نا آپ؟ ان سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر، اور یہ سب کو محبت بانٹتے پھرتے ہیں، ٹھیک؟ تو مختلف رنگز کا پہننا، انگوٹھیوں کا پہننا، اس نیت سے کہ محبت پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامینیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامنر سے ہماری چٹھیوں کو اوجھل کر سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، چیٹنگ لے گئے، یہ انگوٹھی پہن لو، چیٹنگ دکھتی نہیں، بولے وہ چکر میں نکالا اور پھنس گئے، آپ بابا پکڑے گیا میں ذرہ پیسے بیٹھے، وہ اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا اس نے، یہ باباؤں کا معاملہ نہیں، ذرہ پیسے ہی پورا معاملہ رہتا، کبھی بھی 100% کوئی بھی کام نہیں کرتا، ذرہ پیسے چک جاتا، وہ تم نے جب پہلے نا تو تمہاری نیت برابر نہیں تھی، نیت تمہاری صحیح ہونا تھا، جب تم نے پہلے نا تو وہ ایسا ہو گیا تھا، تم نے اتار کے رکھے تھے کہ بس اثر ختم ہو گیا تھا اس کا پہلے، اور شام میں طہارت ہو گیا، اثر ختم ہو گیا نا بیٹے، اس کو لگا 24 آورز ہی تو ریچارج رہتی ہو، تم نے اتار دی، اثر ختم ہو گیا، اب تو ایگزام سے پہلے تم نے اثر کہاں رہیں گا؟ ہاں بابا نے صحیح، اب کل دیکھتا میں، کل بھی وہ پھنستا تو وہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، سب دکھ جاتا دکھنے والے کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو انگوٹھیوں کا پہننا شرک ہے، کہ ان تمام نیتوں سے کہ یہ خیر لا سکتی ہے، اس میں ایگزام اچھا جا سکتا ہے فلاں، چونکہ بھلائی لانے کا نیت یہ وہی چیز۔ اسی طرح 19 پوائنٹ وہ یہ کہ جو ہے ٹوٹتا ستارہ، فالنگ سٹارز ہے نا، قرآن نے بیان کیا جو ستارے ٹوٹتے ہیں، در حقیقت وہ شیطان کو مارا جاتا ہے، جب شیطان اوپر جاتا ہے اور کچھ باتیں سنتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے ایک تارا لیتے ہیں اور تارے کو لے کے کیا کرتے ہیں، پھینکتے ہیں اس کو، ٹھیک؟ جب پھینکتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے کی یہ بات تھی، اس کو لگنے تک وہ بات کو لیکن ٹرانسفارم کر دیتا ہے، نیچے تک ٹرانسمٹ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اب ٹوٹتا ستارہ مسلمانوں کو دکھ جائے تو یہ سب جدید پکچروں کے اور ڈراموں کے اثرات، ستارہ ٹوٹ گیا اگر تیرے گھر پہ آئے تو پتہ چلتا ہے کیا رہتا ہے ستارہ، جس سے تو مانگ رہا ہے اگر تیرے گھر پہ گرے تو پتہ چلتا ستارہ گرنا کیا رہتا، مانگ رہے ہیں۔ شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، مانگنے والی گھڑیوں میں ٹوٹتا ستارہ کہیں بھی نہیں، دعاؤں مانگنے والی اس میں موسم کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ ایک ہی چیز میرے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا، اس لیے کہ بارش اور اللہ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے تبھی بارش برساتا ہے اللہ، تو دعا کر سکتے ہیں، حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا، لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں، بجلی کڑکتے وقت، ستارہ گرتے وقت، بادل آتے وقت، ہوائیں چلتے، کبھی نہیں ہے، پھر سمجھ نیچرلی۔ یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا، اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے، وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے، لہٰذا جب مرغا صبح آواز دے، بانگ دے، تو آپ اس سے اللہ کے سوا برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے، تو مرغا چلائے دعا کرنا، اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تب، تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، نیچرل آکرنس ہے، مرغا چلائے آپ نے دعا کی، جائز ہے۔ بارش ہو رہی ٹھیک ہے، ٹوٹتے ستارے کا کہیں نہیں، اور ستارے سے مانگتے ہیں، اور یہ سب پکچروں کے اثرات ہیں۔ یا گرتی ہوئی پلکوں سے مانگنا، پلک کا بال گر گیا، رکھو اس کو، اور وش کر رہے اسے، وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں لیکن میں نکل گیا، اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں عمل کر، ہاں پلک کے بال کو رکھ کے کرتے ہیں وش۔ تو ٹوٹتے ہوئے ستارے، فالنگ ہیئرز، پلک کے بالوں کا گرنا، یہ سب شرک ہے، عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں، فیشن بھی دکھتے کبھی کبھار، سب کر رہے ہیں نا، فیشن ہے، ٹریڈیشن ہے، کسٹم ہے، ماحول ہے، سب لوگ کرتے ہیں، شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے علم نجوم، زوڈیکل سائنس، سمجھتے ہیں زوڈیکل سائنس، ستارے اور سیارے کیا کہتے ہیں آج آپ کی ہر جگہ، صبح اٹھیے اخباروں میں لکھا ہوا آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، مسلم اخبارات میں، اردو اخبارات میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں،
1 دسمبر سے 15 دسمبر کی پیدائش والوں کے ساتھ یہ ہوں گا، 16 سے لے کر 30 کے ساتھ والوں کے ساتھ یہ ہوں گا، 1 جنوری سے 15 کے ساتھ یہ ہوں گا، 16 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک یہ ہوں گا، 1 فروری سے لے کر سب کچھ ستارے کیا، آج کالا مت پہنو، کل سفید مت پہنو، پرسوں یہ مت کرو، آج یہ مت کھاؤ، کل وہ مت کرو، آج بزنس مت کرو، آج 500 کی نوٹ استعمال مت کرو، ہرا رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے، آج شادی مت کرو، آج یہ مت کرو، آج کسی کی میت میں مت جاؤ، مردے کا منہ مت دیکھو، اور سب فالو کر رہے ہیں۔ نہیں بہت اچھا، میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول رہے ہے نا۔ دن میں اخباروں میں آ رہا، رات میں آپ سو تو ٹی وی نیوز چینلوں کو شاید رکام ہے، نیوز ملتی نہیں، ڈال دیے، اتنے برے صورت کے لوگ لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور بس وہ کچھ تو بول رہے آج آپ کے ستارے یہ بول رہے ہیں۔ اگر ستارے کچھ بولتے تو سب سے پہلے تیرے پہ تھوکتے لعنت کرتے تھے کہ تیرا لباس بدل، کپڑے بدل، اچھا انسان بن کے زندگی جی۔ اتنے گندی صورتوں کے گندی حرکتیں کر رہے، بال کتنے بڑھا لیے، نہائے نہیں کتنے دنوں سے، ستارے کیا بولتے ہیں؟ واقعی میں ستارے بولتے تو ان کو نہ بولتے سب سے پہلے، سدھر جاؤ اچھے انسان بنو۔ آج ستارے کیا بولتے ہیں؟ اندازہ لگائے، ستارے بول رہے ہیں مسلمانوں کو، جبکہ ان کا رب اپنے کلام میں کیا بولا ان کو نہیں پتا، ستارے کیا بول رہے سب پتا رہتا۔ آج ستارے یہ بول رہے، کل یہ بول رہے۔ زوڈیکل سائن جو کہ فیشن کے طور پر ہے، ٹھیک ہے، میرا کوئی عقیدہ نہیں، میں عیسائی تھوڑی ہوں، میں ہندو تھوڑی ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے یہ صرف روایتی انداز سے پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کا پڑھنا کفر ہے، یاد رکھیے۔ اب یہ مثلا خالی اپنا آج پڑھ کے دیکھیں گے، جواب دینے کے لیے کسی چیز کو پڑھنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب آپ کا وہ فیلڈ نہیں ہے تو آپ خامخواہ اس کو مت کھولیے، وہ رسک ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ امکانات ہے کہ کہیں نہ کہیں چوک ہو جائے، شیطان کھیل کر لے عقیدے سے، ٹھیک۔ زوڈیکل سائنس 21ویں چیز جو ہے مشرکوں کے تہوار کو منانا، ٹھیک ہے، جس میں خاص طور سے جو ہے بت پرستی ہوتی ہے، بتوں کو خوش کیا جاتا ہے، اور ان کے تہوارات کی مبارکباد دینا، چاہے ان کے بتوں کی پیدائش کے اوپر یا جو ہے ان کی بتوں کی تہوارات میں عبادت کی شکل میں، جیسا کہ کسی عبادت میں ناچنا اور گانا جو کہ ایک معبود کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مسلمان بھی جا کے وہاں کھیل رہے ہو گے، جائز نہیں، جائز نہیں، اس لیے کہ اس معبود کو خوش کرتے 10 دن اس کے بعد ایک عمل کرتے، جائز نہیں۔ اس طرح مبارکباد دینا کہ وہ فلاں چیز کی، گویا اس معبود کی اس حرکت کو، اس عمل کو، اس دن کو، اس کی پیدائش کو ہم حق مان رہے ہیں، یہ بھی یا کرسمس آ گیا، بول رہے ہیپی کرسمس، نہیں بول سکتے ہیں آپ، میری کرسمس نہیں بول، میری مطلب خوشیاں مناؤ، ہیپی مطلب خوش رہو، میری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش رہو، میری کے اچھا دن نہیں بول سکتے، نہ مبارکباد دے سکتے نہ منا سکتے۔ 25 دسمبر کو دیکھیے مسلمان جو ہے کرسمس منا رہا ہے، مختلف اور بھی تہوارات منا رہا ہے، چاہے وجہ جو بھی ہو، نہیں وہاں فلاں چیز ہوتی تو ہم وہاں جا رہے دیکھنے کے لیے، لیکن آپ شرک کر رہے ہیں وہاں، نہیں بچوں کو دیکھنے کو مل جاتا، لائٹنگ وائٹنگ گھوم رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو آپ کیا تعلیم دیں گے؟ جب وہ ان بتوں کو دیکھیں گا جن کے طرف لائٹنگ اور گانے بجانے اور والدین خود لے جا رہے ہیں، کل ان بتوں کے سامنے جھکنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اس لیے کوئی قباحت اس کے دل میں ہوں گی نہیں، تو یہ سب شرک۔ 22ویں چیز پالمسٹری، کیا کہتے ہیں آپ کے ہاتھ کی انگلیاں؟ پالمسٹری، یہ لکیر ٹیڑھی جا رہی ہے، لکیر سیدھی جا رہی ہے، لکیر ایسی جا رہی ہے، لکیر ویسی جا رہی ہے، اتنی لکیر ہے تو یہ ہوں گا، اتنی لکیر ہے تو وہ ہوں گا، کچھ بھی باتیں، مطلب ایسی چیز ہے جس کا کوئی ریلیونس نہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی بات ہے، ایسا ہاتھ کرو بولے ارے یہاں ایسا ہو رہا ہے، اس کا یہ فلاں، یوں کرو ارے اس سے یہ ہو جاتا، ایسا کرو ارے اس ہاتھ میں یہ فلاں کرو ایسا ہی، اور یہ اس حد تک ہو چکا ہے نوجوانوں میں بھی، اس کے سافٹ ویئرس آ رہے ہیں، اس پہ دیکھ کر اپنے ہاتھ کو میچ کر کے، گلی گلی میں آپ دیکھیے لوگ گھوم رہے ہیں مستنڈے، بالکل بال لمبے کر لیے، مونچھیں بڑی بڑی رکھ لی، یا چکنے رہتے مونچھیں بھی نہیں اور داڑھی بھی نہیں، مستنڈے گھوم رہے ہیں، اور ہماری عورتیں ارے ارے چل جلدی اپنی تقدیر میں کیا دیکھ لیں گے، تقدیر میں کیا دیکھیں گے، اور بڑا ہاتھ نکال کے بیٹھے ہیں، جیب سے پیسے بھی دے رہے اور فری میں ہاتھ بھی دے رہے، اور وہ بھی ہاتھ لے کے، اور وہ ذرا مشکل ہوتی ہے، آسان تھوڑی پتہ تقدیر کیا بولتی ہے، پہلے ہاتھ کو صاف کرنا پڑتا ہے، وہ اپنا ہاتھ صاف کر رہا، ہاتھ صاف کرنا پڑتا ہے پہلے، پھر پتہ چلتی لکیریں کیا بولتی ہے آپ کی، اندازہ لگے۔ ایک مسلم عورت کا کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، وہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم، وہ مسئلہ الگ ہے، ہاتھ دینا کیا جائز ہے اس کے لیے؟ ہاتھ دے رہی، پھر وہ دیکھ کے بول رہا تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، ساتھ میں سہیلیاں بھی کھڑی، گلی والے بھی کھڑے، محلے والے دیکھ رہے بہت اچھا ہونے والا ہے بچی کا، اب کیا کچھ ہو رہا ہی نہیں اس کا اچھا کبھی، پھر پوچھو سر تو اتنے وعدے کر کے گیا تھا یہ ہوگا، اور لوگ اتنا سیریسلی لیتے ہیں، ایک صاحب ہے نا پانی کے پاس کبھی نہیں جاتے، گھومنے بھی گئے تو پانی کی ضرورت، میں نے تو پوچھا آپ کیوں پانی میں، نہیں بولے میں نے ایک بار جوتش کو بتایا تھا خواب، پھر انہیں بولا تم پانی میں ڈوب کے مریں گے، وہ پانی کے پاس ہی نہیں جاتا، وہ دونوں میں سے کوئی ایک بات سچی ہے، پہلی چیز یا تو جو چیز سچا ہے یا تو جھوٹا، بولے کیوں؟ اگر پانی میں ڈوب کے مریں گے اس نے بول دیا، اگر وہ سچا ہے تو مرنا تو ہے، پھر ڈرے کہ تم پانی سے، اگر اس کی بات سچ ہے تو تم پانی کے پاس جاؤ نا، سمجھ رہے بات؟ ہم خود بول رہے کہ نہیں وہ سچ نہیں ہو سکتی ہے، طوطے کسی کو تقدیر بتا رہے ہیں ان کی کیا ہونے والا ہے، کسی کو ہاتھ، پالمسٹری بہت کامن ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے مختلف تعویذات جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا، پیپر پہ کچھ مارکنگز بنانے سے مارکس زیادہ آنا، ٹھیک، اسی طرح جو پین کو پھکا کے لاتے ایگزام سے پہلے، خود بخود چلتا، اچھا چلتا، ایگزامنر پر امپریشن پڑتا، یہ ہوتا ہے کہ پین 5 روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے، عقیدہ
اور مر جائے اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ، وہ سوچیے آپ. اصل وہ ہے پین پہ پھکا کر لا رہے ہیں، کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں، ڈریس پر پھکا کے لا رہے ہیں، کتابوں پر پھکا کے لا رہے ہیں کہ اس سے جلدی یاد ہو جائیں گا فلاں ہوگا. اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گا، اپنی کوشش کر سکتے ہیں. تعویذات کا مختلف ایجوکیشن، وہ کوڑی رکھ لی تو ایگزام میں اچھا جاتا، نمبرات زیادہ آتے. پیپر کے اوپر راکھ ڈال کے اگر رکھ دی چھپکے سے لے ایگزام سینٹر میں پھونک کے دے رہے تو اس سے یہ ہو جاتا ایگزامر پہ امپریشن پڑ جاتا اور اس کا ہاتھ خود بخود زیادہ مارکس دینے لگ جاتا اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے. اسی طرح جو ہے 2400 پوائنٹ جو ہے SMS یا زیروکس یا واٹس ایپ یا ہائک یا لائن یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے بانٹے تو آج فائدہ ہوگا اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوگا. اس کے ڈر سے کسی کام کا کرنا یہ بھی شرک. لکھا ہوا رہتا آج یہ 100 لوگوں تک بھیجو کتنا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا تو اس کا بچہ مر گیا، اس کا بچہ مر گیا، اس کی بیوی مر گئی، اس کا خاندان اجڑ گیا. اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا، اس کی لاٹری لگ گئی. یہ بہت آئیں گا لاٹری لگ گئی. تو لاٹری کے علاوہ ایک دم پیسے آنے کا تو لکھا تو انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا. لاٹری لگتی، لاٹری کا کیا انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں رہتا. اب لکھ دیا 1 کروڑ مل گیا بولے تو انکم ٹیکس کا چھاپا. پھر لاٹری لگ گئی، بہت فائدہ ہوا. وہ بہت کتنا نہیں مانا، اس کا کون مرا پورا ڈیٹیل ہے، بچہ مر گیا، عورت مر گئی، مطلب بیوی مر گئی، اس کا ڈیٹیل نہیں ہے بہت کیا فائدہ ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو. اور اس ڈر سے فارورڈ کرنا نہیں. پہلے زمانے میں اور آج بھی کئی جگہ لکھنے کا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی عورت آتا ایک چٹھی لکھ کے پھینک دیتا اور بھاگ جاتا. آپ اٹھاتے اس پہ لکھا رہتا یہ اس کو ایسا ہوا، احمد صاحب نے خواب دیکھ لی مدینہ میں. یہ احمد صاحب کو بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ میں ہمیشہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز جب بھی جائے احمد صاحب سے ضرور ملیے. مدینے میں کہیں تو بھی سوتے پڑے رہتے ہو اور خوابہ دیکھتے رہتے ہو، پلیز ملیے انہیں. اٹھائیے کہاں ہے وہ احمد صاحب جو خواب دیکھتے یہ ہفتے اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، یہ ہفتے لوگ اتنے جہنم میں جا رہے ہیں، یہ ہفتے اللہ کے رسول اللہ کی یہ بول رہے ہیں، وہ ہفتے بول رہے ہیں، ہزاروں میں لوگ جا رہے ہیں. ایک کو تو ملنا احمد صاحب کو کونے میں پڑے ہوئے کہاں خوابہ دیکھتے پڑے تو مدینے کے اندر لیٹے ہوئے رہتے اور خوابہ دیکھتے. خواب یہ خواب کو اگر 11 لوگوں تک لکھ کے نہیں بانٹے تو ایک بری خبر مل جائیں گی. سب سے بری خبر پہلے تو وہی چاہتی کہ لکھنا 11 بار 11 بار وہ لکھ رہا. زیروکس نہیں چلیں گا، لکھ اس کے 100 زیروکس کر کے بانٹے جائے تو اس سے یہ خیر آئیں گا. بانٹ رہا 100 زیروکس. دیکھیے کسی اچھی چیز کو فارورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس عقیدے سے کہ ہاں شر لا لیں گے بھائی، صحیح بات ہے، ارے خیر لا لیں گے بھائی، بہت اچھا ہو جائیں گا نا آج کا دن. یہ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں نا، وہ تعلق بڑا مسئلہ ہے. تو ایسے زیروکس کو بانٹنا، ایسے چیزوں کو بانٹنا اس نیت سے کہ اس سے اچھی چیز آئیں گی یا برا ہو جائیں گا، یہ بھی شرک ہے. اور 25 اور آخری پوائنٹ ہے تقدیر کا حال معلوم کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے، کسی کی پیشانی کو پڑھ کر، کسی کے چہرے کو پڑھ کر، کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے، کسی اپلیکیشن کے ذریعے، کسی پتوں کے ذریعے. بہت سے سافٹ ویئر بھی آج کل آ چکے ہیں. آپ کا نام ڈالیے وہ پورا بولتا کہ آپ یہاں ہوں گے، یہ مریں گے، یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ بھی تقدیر کا حال، مزاج کا حال ہی معلوم کر لیتے. ایک بار دواخانے گیا تو وہاں تصویر لگی 10 قسم کی ناک بنی ہوئی. ناک کیا صرف اتنی ناک بنی 10 قسم کی، اور نیچے لکھا ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے. اب بچے کیا ہوتے چھوٹا دھن، ارے ہاؤ صحیح یہ ناک والا دیکھو ایسی، یہ ناک والے بہت بدماش رہتے، کھڑی ناک لکھا ہوں بدماش رہتے. اب بچہ کیا کر رہا، 10 لوگ ہیں خاندان کے جو کھڑی ناک والے، لیکن وہ ایک بدماش کی طرف ہی دیکھ رہا ہو، ارے چچا. حالانکہ باقی 9 کھڑی ناک والے کوئی بدماش نہیں، ان چچا کی ہے نا کھڑی، ارے نہیں بہت زبردست اپنے کو مل گیا، اب ناک کا لینا. ٹھیک ہے، یہ ناکوں سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، ہاتھ سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، آنکھ دیکھ کے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا. یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تقدیر کا حال نہیں معلوم ہوتا، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کب مرے گا کب پیدا ہوں گا. تو مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشنز. تقدیر کا حال معلوم کرنا، ڈالی نام، ڈالی ڈیٹ آف برتھ، ڈالی ماں کا نام، ڈالی باپ کا نام، ڈالی پورا دے دے رہا. عربی بھی سسٹم سے، ابجد سے بھی دے رہا، انگلش بھی دے رہا، رومن بھی دے رہا، سب دے دے رہا. آپ کی تقدیر کا حال اوور آل انالیسس کر کے ایوریج بھی دے دے رہا ہو. انہیں بولا پانی مرے گا، انہیں بولا نالے مرے گا، بیچ میں دیتا گڈھے میں ڈوب کے مریں گے تم، سب دیتا ہو. مطلب اتنا کمپیئر کیجیے آپ، یہ سافٹ ویئر کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا، عربک کے حساب سے میتھولوجی کیا ہے، ہندو میتھولوجی کے حساب سے کیا ہے، گریک کیا ہے، سب کا دیتا ہوں. ایوریج بھی نکال کے دے رہا. اور بڑے بیٹھ کے چل سب بیٹھاؤ، نکالنے کا نا جنتری نیومرولوجی نمبر سے نکالنا، سافٹ ویئر سے، اپلیکیشن سے، یا اسی طرح کوئی اور طریقہ. یہ تمام چیزیں یاد رکھی کفر اور شرک ہے. ہم تمام کوشش کریں ان تمام سے ہم بچیں. بہرحال میں نے 25 ایسے نکات لیے جس کے اندر پھر اور بہت سے سب ہیڈنگس اور پوائنٹس تھے. بہت اہم عنوان تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بھی شرک ہے اتنا رکھوں، یہ 25 پوائنٹ، لیکن میں نے سوچا کہ شرک کی قباحت بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھے شرک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قباحت سمجھنے کے بعد ہم کو جب پتہ چلے گا شرک یہ بھی ہے تو انشاءاللہ عزیز
کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں گی کہ یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں، یہ ٹیکے تاگے دھاگے منکے سیپی موتی یہ خبروں پہ جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائے تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکتی ہے، اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے تیسے، آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو شرک کی لعنت سے پاک کریں۔ رتی سے رتی، چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے۔ فوراً شرک کا اگر کوئی خباہت، کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، فوراً وہیں ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش کہ دواخانے جلدی لے جاتے تو بچ جاتے۔ وہیں ٹوکنا ہے جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے، چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ، مرنا تھا تو مرنا ہے، اس نے وہیں ٹوکنا ہے۔ یہ شرک، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے، نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے، ختم معاملہ۔ ہوتا ہے نا یہ چھوٹا سا کام، جلدی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی تھی، جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی اگلی فلائٹ مل جاتی تھی، میری بس جلدی آتی تھی فلاں ہوتا تھا، انہوں میں کو پیسے دیتے تھے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا، انہوں نے نہیں دینا تھا، تقدیر تھی، تمہارا کام نہیں ہونا تھا، یہ تقدیر ختم۔ اگر مگر ہے نہیں اس کے آگے کچھ، وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو شرک جیسے لعنت سے پاک کریں، خود توحید پر رہے۔ توحید کیا ہے انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو توحید کیا ہے اس پر ایک الگ عنوان انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو ہم قائم رکھیں اور یہی توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں اور شرک کی برائی انسانیت تک پہنچائیں، تاکہ اللہ تو توحید پر سب انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ رہیں، اور شرک سے ساری انسانیت کو وہ کہتا ہے کہ شرک مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤں گے۔ تو ہم خود توحید پر رہیں، خود شرک سے بچیں اور عالم میں انسانیت تک پہنچیں، انہیں توحید کی دعوت دیں، شرک سے انہیں بچانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ